محمد المجتبى وعلى آله الطيبين الطاهرين وأزواجه أمهات المؤمنين وأصحابه العلا وبارك عليه وسلموا تسليما كثيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن المساجد لله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا خير خلق الله مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حضرات، اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی حمد و ثنا اور لامحدود درود پاک آقا نامدار حضور مدنی تاجدار شفیع روز شمار احمد مختار حبیب پروردگار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ دے اندر محبت دے نال، عقیدت دے نال، ادب و احترام دے نال، عاجزی انکساری دے نال درود و سلام دے تحفے گجرے نذرانے ہدیۃ تحفتاً پیش کرن تو بعد رب العالمین احکم الحاکمین مقدس اور پاک بارگاہ کے اندر دعا ہے کہ رب العالمین احکم الحاکمین ماہ ربیع الاول شریف کا صدقہ اللہ رب العالمین اس امت مصطفیٰ کے کرم فرمائے اور بالخصوص ساڑھے اس ملک پاکستان دے اندر جو اس وقت ایک خزاں کا ماحول پیدا ہوا ہے، اللہ اس کو ختم فرما کے اس ملک پاکستان میں بہار عطا فرمائے. ربیع الاول دا صدقہ اللہ اس ملک دے اندر بہار عطا فرمائے، امن دی اس ملک دے اندر بہار عطا فرمائے، خوشحالی دی اس ملک دے اندر بہار عطا فرمائے، مسلمانہ دے حقوق دے تحفظ دی اس ملک دے اندر اللہ نظام مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دی بہار نصیب فرمائے. عزیزان گرامی قدر، ماہ ربیع نور شریف دا پہلا جمعہ ہے اور کل 31 اکتوبر گزریا، اگے 5 ربیع الاول ہے. اج دے حوالے دے نال ایک تے موضوع جڑا ارادہ سی کہ پچھلے جمعہ المبارک میں حضرت امام حسن مجتبی دی شان و عظمت نو بیان کیتا گیا، تو اس سلسلے نو چلایا جائے اج دی گفتگو دے اندر بھی، کیونکہ 28 یا 29 سفر نو آپ نو زہر دیتا گیا اور ربیع الاول دی 5 تاریخ نو آپ دی شہادت ہوئی. ایک اے موضوع ارادہ سی. دوسرا 31 اکتوبر
غازی اسلام، مجاہد ناموس رسالت، غازی علم دین شہید دا یوم شہادت کل گزریا، اس حوالے نال گفتگو کرن دا ارادہ سی۔ اور تیسری چیز، چونکہ ربیع النور شریف شروع ہو چکا ہے کہ ماہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دے ذکر دا آغاز کیتا جائے، لیکن وقت دی ضرورت نو پیش نظر رکھدے ہویا سارے اس معاشرے دے حالات کو سامنے رکھدے ہویا اج ایک الگ ہی گفتگو دا موضوع اختیار کیتا گیا ہے، وہ اے وے کہ مسجد دے آداب، کیونکہ مسجدہ کے اندر جس طریقے دے نال ماحول ہونا چاہیے، جس طریقے دے نال مسجد کے اندر بیٹھنا چاہیے، اس دے ادب، اس دے احترام کو جس طرح ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے، اس طرح دا ماحول جڑا ہے وہ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ پہلے تو یہ چیز سمجھنا چاہیے کہ مسجد ہے کی چیز، مسجد ہے کی چیز۔ مسجد اللہ رب العالمین احکم الحاکمین دی عبادت کرن واسطے جڑا مقام مختص کیتا جائے، جڑی جگہ مختص کیتی جائے، اس نو مسجد کیا جاتا ہے۔ اور مسجد دی تعمیر، اس کا مقصد جڑا ہے وہ کوئی دنیاوی مقصد نہیں ہوتا۔ مسجداں بنائیاں ہی اس واسطے جانیاں نے کہ اتنے اللہ دی عبادت کیتی جائے۔ جو قرآن مقدس دی آیت کریمہ دے چند الفاظ میں دوران خطبہ پڑھے نے، اللہ نے فرمایا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، فرمایا مسجداں اللہ واسطے بنائی جاتی ہیں، مسجد اللہ واسطے بنائی جاتی ہے۔ اگر کوئی فرد واحد بھی مسجد دی تعمیر کرے، یعنی کلا بندہ سارا خرچہ کرے، زمین دی پہلی اٹ تو لے کے چھت تک، رنگ و روغن تک، آرائش و آسائش تک، پھر بھی اس دا اختیار مسجد دے اتے نہیں ہوتا، کیونکہ مسجد وقف ہو جاتی ہے اور وقف کرن والے دا اختیار ختم ہو جاتا ہے۔ مسجد ایک کمیونٹی دا مرکز، اللہ دی عبادت کرن واسطے، اس دی بندگی کرن واسطے، نماز ادا کرن واسطے، تلاوت قرآن پاک کرن واسطے، اپنے رب دے سامنے سجدہ ریز ہون واسطے مسجد بنائی جاتی ہے۔ اتنے کسی دی کوئی اجارہ داری نہیں ہوندی کہ مسجد دے اندر کوئی بندہ چودھری بن جائے، مسجد دے اندر کوئی بندہ جڑا ہے وہ اپنی چودراہٹ جڑا ہے وہ بکھیرے۔ مسجد کا مقصد ہے اللہ رب العالمین احکم الحاکمین دی عبادت کرنا۔ ہاں مسجد بنان والے دا، مسجد دی خدمت کرن والے دا، مسجد دی تعمیر کرن والے دا، اس دی اللہ دے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی فضیلت بیان فرمائی، بڑا مقام بیان فرمایا، اور بڑی اس بندے دی عظمت نو اور شان نو بیان فرمایا جڑا مسجد نو بناتا ہے۔ خالق کائنات پاک الاسمیق نے فرمایا انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، فرمایا جڑا بندہ مسجد کی تعمیر کرتا ہے، مسجد نو بناتا ہے، مسجد کی دیکھ بھال کرتا ہے، مسجد کی صفائی ستھرائی کرتا ہے، مسجد کا انتظام و انصرام دیکھتا ہے، اللہ نے فرمایا انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، فرمایا وہ بندہ ایمان والا ہے، اس کا اللہ دے بھی ایمان ہے تے آخرت دے دن دے اتے بھی ایمان ہے۔ یعنی مسجد بنان والے دی، مسجد دی تعمیر کرن والے دی، مسجد دی خدمت کرن والے دی، مسجد دی آرائش کرن والے دی، مسجد کے اندر نمازیاں واسطے سہولت میسر کرن والے نو اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے فرمایا اللہ نے اس دے ایمان دی خود گواہی عطا فرمائی، اللہ نے اس دے ایمان دی خود گواہی عطا فرمائی۔ انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، فرمایا وہ بندہ جڑا اللہ رب العالمین حکم الحاکمین دے واسطے مسجد دی تعمیر کرتا ہے، او اللہ اس دے ایمان دی گواہی دے رہا۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور دے اندر حضرت عمر فاروق نے مسجد کے اندر روشنی دا انتظام کیتا،
اس وقت لائٹ دے بلب تے ٹیوباں تے LED یہ چیزاں تے ہیں نہیں سن. مسجد کے اندر روشنی کا انتظام کیتا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے ساری مسجداں نو روشن کیتا اللہ اس دی قبر نو روشن فرمائے. تو اے فضیلت ہے، اے عظمت ہے مسجد بنان والے دی، مسجد دی خدمت کرن والے دی، مسجد دے اندر نمازیاں واسطے سہولت میسر کرن دی، مہیا کرن دی. تو مسجداں بنائیاں جاندیاں نے اللہ رب العالمین احکم الحاکمین دے ذکر واسطے، اور مسجد ایک ایسی جگہ ہے جیڑی اللہ نو ساریاں جگہ دے وچوں پسندیدہ ہے. ساریاں جگہ دنیا دے اندر مسجداں نے، اس تو علاوہ گھر نے، بازار نے، دکاناں نے، دیگر مقامات نے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف کی حدیث مبارکہ، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا احب البلاد الی اللہ مساجدہا، فرمایا اس دنیا دے شہراں دے اندر، دنیا دے مقامات دے اندر اللہ نو جڑی سب تو پسندیدہ چیز ہے، جڑا مقام ہے وہ ہے مسجد. احب البلاد الی اللہ مساجدہا، فرمایا مسجد جڑی ہے وہ اللہ نو سب تو زیادہ پسند ہے. وابغض البلاد الی اللہ اسواقہا، فرمایا اور سب تو ناپسندیدہ جگہ جڑی ہے وہ بازار ہے. جس بازار دے اندر شریعت کی پابندی نہ کی جائے، جس بازار دے اندر ناپ تول کی کمی کی جائے، جس بازار دے اندر ملاوٹ کی جائے، جس بازار دے اندر خریدن والے نو دھوکہ دیتا جائے، ایک نمبر چیز جائے کہ 2 نمبر بیچی جائے، ایسے بازار سب تو ناپسندیدہ نے. اور اگر اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے مطابق تجارت کی جائے، دکانداری کی جائے تو وہ بھی پھر عبادت بن جاتی ہے، کیونکہ فرمایا حصول رزق حلال عین عبادت ہے. لیکن فرمایا کہ سب تو زیادہ جڑی چیز پسند ہے، جڑا مقام پسند ہے اللہ رب العالمین احکم الحاکمین ہوئے مسجد. اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا جب تسی دیکھو نا کوئی بندہ مسجد دی دیکھ بھال کر رہا ہے، مسجد کی تعمیر کر رہا ہے، مسجد کو بنا رہا ہے، مسجد کو سنوار رہا ہے، مسجد کی خدمت کر رہا ہے، تو فرمایا اذا رأیتم الرجل یتعاہد المسجد فاشہدوا له بالایمان فإن اللہ یقول انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر. ترمذی شریف اور ابن ماجہ دے اندر حدیث مبارکہ موجود ہے. فرمایا جدو تسی ویکھو کسی شخص نو، اذا رأیتم الرجل، جدو تسی کسی شخص نو ویکھو یتعاہد المسجد، وہ مسجد کی تعمیر کرتا ہے، مسجد کی دیکھ بھال کرتا ہے، مسجد کی خدمت کرتا ہے، مسجد کی نگہداشت کرتا ہے، مسجد کی صفائی ستھرائی کرتا ہے، مسجد کے اندر لوگوں واسطے سہولیات میسر کرتا ہے، یعنی مسجد کے نال محبت کرتا ہے، مسجد کی آباد کاری واسطے، مسجد کو آباد کرنے واسطے کوشش کرتا ہے، خرچ کرتا ہے. تو فرمایا اذا رأیتم الرجل یتعاہد المسجد، فرمایا جب کسی ایسے بندے کو دیکھو نا فاشہدوا له بالایمان، فرمایا تسی بھی اس دے ایمان دے گواہ بن جاؤ، تسی بھی اس دے ایمان دی گواہی دو کہ بندہ ایمان والا ہے جڑا مسجد دے نال محبت کرتا ہے، جڑا مسجد کی نگہداشت کرتا ہے، جڑا مسجد دے نال پیار کرتا ہے. کیونکہ فرمایا فإن اللہ یقول، کیونکہ اللہ نے فرمایا جو پہلی آیا کریمہ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، فرمایا کیونکہ اللہ ہے فرماتا جڑا مسجد کی تعمیر کرتا وہ ایمان والا ہے. جدو اللہ اس دے ایمان کی گواہی دے رہا، تسی ایمان والے بھی اس دے ایمان کی گواہی دیو، تسی لوگ بھی اس دے ایمان کی گواہی دیو جڑا مسجد کی نگہداشت کرتا ہے، مسجد کی خدمت کرتا ہے، مسجد کی تعمیر و ترقی کرتا ہے. تو اتسابت پتہ ہو گیا کہ مسجد بنان کی فضیلت ہے، مسجد کا مقام کی ہے اور مسجد کا مقصد کی ہے. مسجد بنان کا مقصد کی ہے کہ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، فرمایا اس لیے مسجد اللہ واسطے بنائی جاتی ہے. فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا أَبَدًا، فرمایا اس کے اندر اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کی جائے. یعنی یہ مسجد بنائی جاتی ہے اللہ کی عبادت واسطے، اللہ کی بندگی واسطے. اج موضوع ذرا سمجھن والا اور ذرا تھوڑے حساب کے نال خشک موضوع ہوئے گا، لیکن بڑا سمجھو اس کو، اور تاکہ جو مسجد کی بے حرمتی ہوتی ہے، مسجد کے احترام جو پامال کیا جاتا ہے، وہ سارے دے پیش نظر ہو جائے کہ مسجد کا مقام کی ہے، مسجد کا احترام کی ہے، مسجد کے آداب کی ہے. مسجد کا مقام و مرتبہ واضح ہو گیا.
اور مسجد بنانے والے کی فضیلت بھی واضح ہو گئی۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر فرمایا جو قیامت قائم ہوئے گی، حدیث مبارکہ طویل ہے، فرمایا جو قیامت قائم ہوئے گی اللہ کے عرش کو علاوہ کسی چیز کا سایہ نہیں ہوئے گا، اللہ کے عرش کے علاوہ کسی چیز کا سایہ نہیں ہوئے گا، زمین گرم ہوئے گی، سورج سوا نیزے سے ہوئے گا، پسینہ گرمی سب کچھ ہوئے گا، فرمایا صرف اللہ کے عرش کا سایہ ہوئے گا کہ خوش نصیب ہون گے وہ لوگ جنہوں اللہ اپنے عرش کے سائے تھلے جگہ عطا فرما دے گا۔ وہ قیامت والے دن امن پان والے ہو جان گے، قیامت والے دن وہ سکون پان والے ہو جان گے جنہوں اللہ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ انہاں وچوں ایک شخص وہ ہوئے گا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَرَجُلٌ قَلْبٌ مُعَلَّقٌ بِالْمَسْجِدِ اِذَا خَرَجَ مِنْهُ حَتَّى يَعُودُ إِلَيْهِ، فرمایا کہ ایک بندہ وہ ہوئے گا جس کا دل مسجد کے اندر لگیا رہے گا، جس کا دل مسجد کے اندر لگیا رہے گا، ایک نماز پڑھیے پڑھ کے باہر گیا پھر اس کا دل یار جلدی نماز کا ٹائم ہوئے تو پھر مسجد کے اندر جامع نماز پڑھا، یا مسجد کے اندر بیٹھا رہے اس کا باہر جان کے دل نہ کرے، یعنی مسجد کے نال محبت کرنے والا، مسجد میں بیٹھنے والا، مسجد کے اندر اللہ کی عبادت کرنے والا، مسجد کے اندر اللہ کا ذکر کرنے والا، فرمایا اس شخص کو اللہ بروز قیامت بروز محشر کے میدان کے اندر اللہ اس کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ تو کتنی بڑی عظمت اور کتنی بڑی فضیلت اس شخص کے بعد جڑا مسجد نال محبت کرتا ہے، جڑا مسجد نال پیار کرنے والا، جڑا مسجد کی خدمت کرنے والا، جڑا مسجد کے اندر بیٹھ کے اللہ کی عبادت کرنے والا، جڑا مسجد کے اندر بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرنے والا اور اس کا دل مسجد کے نال لگے، مسجد کے اندر آوے تو سکون ملے، مسجد تو باہر جاوے اس کا دل بے چین ہو جاوے کہ کدوں میں مسجد کے اندر جاواں۔ اور پھر جو علماء نے محدثین نے اس دے آداب قرآن و حدیث کی روشنی دے اندر بیان کیتے وہ یہ وے کہ پہلے اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا خذوا زینتکم عند کل مسجد، فرمایا مسجد کے اندر جاؤ تے زینت اختیار کر کے جاؤ، مسجد کے اندر جاؤ کہ زینت اختیار کر کے جاؤ، یعنی صاف ستھرے ہو کے جاؤ، صاف ستھرا لباس پہن کے جاؤ، اے نہیں کہ گندے کم والے کپڑے پائے نے جنہاں تو گھن اور بو آ رہی ہے تو آ کے مسجد اندر آ جاؤ جس کی وجہ تو نمازیوں کو تکلیف ہوئے، یا بال بکھرے ہوئے نے کوئی پتہ نہیں اپنے جسم دا، کوئی پتہ نہیں اپنے لباس دا، مسجد اندر نہیں، فرمایا زینت اختیار کر کے خوبصورت بن کے جاؤ، کیونکہ بندہ جب کسی کے گھر مہمان جائے تو بندہ اس طرح کا تیار ہو کے جاتا ہے جس طرح اگلا گھر والا اس کو پسند کرے، کسی کے گھر جانا ہوگا تو بندہ ان تیار ہو کے جاتا ہے کہ اگلا پسند کرے، اگلا نفرت نہ کرے۔ اور ساڈے اس معاشرے کا المیہ اے کہ مسجد در آنا ہوئے تھے جس حال کے اندر کپڑے پائے نے جو پوزیشن ہے مسجد آ جائے، دوسری بندے نے کسی مہمان کسی کے گھر جانا ہوئے، شادی تے جانا ہوئے تو گھر جائے گا، اچھا لباس پہنے گا، غسل کرے گا، خوشبو وغیرہ لگائے گا، تیار ہو کے کسی دوسرے کے گھر جائے گا، اس تو زیادہ حق ہے اللہ کی عبادت گاہ دا، اس تو زیادہ حق ہے کیونکہ مسجد کے اندر آن والا اللہ دا مہمان ہوتا ہے، مسجد کے اندر آن والا اللہ دا مہمان ہوتا ہے، اس وقت فرمایا خذوا زینتکم عند کل مسجد، فرمایا مسجد اندر جاؤ تو خوبصورت بن کے جاؤ، زینت اختیار کر کے جاؤ، اچھا لباس پہن کے جاؤ، چہرہ سنوار کے جاؤ، صاف ستھرے ہو کے جاؤ، صاف ستھرا لباس پہن کے جاؤ۔ اور فرمایا جلازم الوقار والتواضع، فرمایا عزت و وقار دے نال اور تواضع اور انکساری دے نال مسجد اندر جاؤ، اے نہیں کہ جماعت پڑھی ہوئی تو بندہ دوڑ کے نماز اندر شامل ہوئے، یہ مومن دے وقار دے خلاف ہے، یہ مومن دے وقار دے خلاف ہے، اور پھر مسجد دے آداب کے خلاف ہے کہ مسجد اندر دوڑیا جائے تو دب 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 دی آواز پیدا ہوئے۔ فرمایا یلازم الوقار والتواضع، فرمایا وقار نو اپناؤ، عزت نو پیش نظر رکھو، مومن اپنی اہمیت نو پیش نظر رکھے اور مسجد اندر آ کے آکڑ خان بن کے نہ آئے، تواضع انکساری لے کے آئے، مسجد اندر آئے تو آکڑ خان چودھری بن کے نہ آئے، چودراہٹ اپنی گھر رکھ کے آئے، مسجد اندر آئے تو تواضع اور انکساری دے نال آئے۔ اور پھر فرمایا مسجد اندر آؤ تے جتیاں پا کے مسجد اندر نہ آؤ، بلکہ جتیاں نو مسجد دے دروازے دے اتارو،
ہاں اگر چوری وغیرہ کا خدشہ ہے تو جتی نو صاف ستھرا کرو، صاف کر کے جار پوچھ کے اس نو اندر رکھو جتنے کوئی جگہ بنی۔ اور پھر اگے فرمایا وَيُحَيِّ عَلَى مَنْ يَقْرُبُهُ، فرمایا جڑا قریب ہے اس نو سلام کرو۔ مسجد اندر آؤ، جڑا قریب ہے یعنی جس بیٹھن لگے ہو، لوگ فارغ بیٹھے نے، اس نو آہستہ لیا سلام کرو۔ اور مسجد اندر داخل ہو کے با آواز بلند سلام کرنا منع ہے کہ لوگ کچھ عبادت کر رہے ہوں گے، کچھ اللہ کا ذکر کر رہے ہوں گے، کچھ قرآن پڑھ رہے ہوں گے، تو با آواز بلند مسجد اندر سلام کرنا منع ہے۔ مسجد اندر آ جاؤ، جتنے بیٹھ لگے جڑے قریب بیٹھے نے، فارغ بیٹھے نے، انہوں نے آرام دے نال آہستہ دے نال سلام کرو، کہ مسجد اندر با آواز بلند سلام نہ کیتا جائے۔ وَيُحَيِّ عَلَى مَنْ يَقْرُبُهُ، قریب والوں تفسیر قرطبی کے اندر قریب والوں آہستہ دے نال سلام کیتا جائے۔ یہ بھی مسجد آداب کے اندر ہے کہ مسجد کے اندر بیٹھن والوں ڈسٹرب نہ کیتا جائے۔ مسجد اندر نماز پڑھن والوں، مسجد اندر تلاوت قرآن کرن والوں، مسجد اندر ذکر اذکار کرن والوں ڈسٹرب نہ کیتا جائے، بلکہ جڑے فارغ بیٹھے نے، سنتا پڑھ لیا نے اور نماز تو فارغ ہو چکے نے، سنتا تو ذکر اذکار نہیں کر رہے، نماز کے انتظار کے اندر بیٹھے نے، کہ انہوں نے آہستگی دے نال سلام کیتا جائے با آواز بلند۔ جس طرح کئی لوگ جا کے مسجد دروازہ گھستے ہیں السلام علیکم، نہیں، آرام دے نال وَيُحَيِّ عَلَى مَنْ يَقْرُبُهُ، جڑے قریبی نے تواڈے قریب نے جڑے بیٹھے نے انہوں نے سلام کرو۔ یہ پوری مسجد دے سلام نہ اس طرح کیتا جائے کہ سارے سلام، کیونکہ نماز پڑھتا بندہ سلام کا جواب نہیں دے سکتا۔ نماز پڑھتا بندہ منع ہے نماز پڑھتے بندے کو سلام کیتا جائے کیونکہ وہ سلام کا جواب نہیں دے سکتا۔ تو اس واسطے فرمایا وَيُحَيِّ عَلَى مَنْ يَقْرُبُهُ، جڑا قریبی ہے، قریب بیٹھا تھا، انہوں سلام کرو۔ اور آگے فرمایا اسے تفسیر قرطبی کے اندر لا یشتری فیہ ولا یبیع، فرمایا مسجد کے اندر خرید و فروخت نہ کیتی جائے، مسجد کے اندر خرید و فروخت نہ کیتی جائے، یعنی کاروبار دیا گلا مسجد کے اندر نہ کیتیاں جان، کہ مسجد کے اندر سودا بیٹھ کے کیتا جائے، یا فلاں چیزیں بیچی ہے نہ بیچ دی وہ خریدے میں، یعنی لا یشتری ولا یبیع، فرمایا مسجد میں نہ کچھ بیچیا جائے تو نہ کچھ خریدیا جائے، یہ مسجد کے آداب دے خلاف ہے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد کی اہمیت اور آداب جڑے نے اس کے اندر ہے کہ مسجد کے اندر قبلہ رخ ہو کے بیٹھے، اور مسجد کے اندر خرید و فروخت نہ کرے۔ مسجد کے اندر فرمایا وَلَا يَرْفَعُ فِيهِ صَوْتًا بِغَيْرِ ذِكْرِ اللَّهِ تَعَالَى، اللہ کے ذکر تو علاوہ مسجد کے اندر آواز بلند نہ کرے۔ نماز پڑھا ادا کرتا ہے، نماز بھی ذکر ہے، اس کے اندر قرات ہوتی ہے، بآواز بلند ہوتی ہے، نماز کے بعد اللہ کا ذکر کیتا جاتا ہے، بآواز بلند کیتا جاتا ہے۔ اور فرمایا کہ تفسیر قرطبی کے اندر فرمایا کہ وَلَا يَرْفَعُ فِيهِ صَوْتًا بِغَيْرِ ذِكْرِ اللَّهِ تَعَالَى، فرمایا اللہ کے ذکر تو علاوہ مسجد کے اندر آواز بلند نہ کیتی جائے۔ مسجد آواز بلند کرن دی ممانعت ہے کہ مسجد اونچی آواز اگر بندہ نہ بولے۔ ہاں اللہ کا ذکر جڑے کرتے ہیں نماز کے بعد فارغ ہوئے اللہ کا ذکر کیتا ہے، یا نماز کے اندر قرات آواز بلند ہو رہی ہے، اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہے، تلاوت و نعت ہو رہی ہے، یا اللہ اور اس کے رسول کے احکامات بیان کیتے جانے واز دی صورت کے اندر، انہاں تو علاوہ کسی دوسرے شخص کو اجازت نہیں کہ اپنی آواز نو مسجد کے اندر بلند کرے۔ یہ آداب مسجد کے خلاف ہے، یہ آداب مسجد کے خلاف ہے۔ اور پھر اگلی چیز جڑی خصوصی طور پہ اج دے موضوع جس واسطے اختیار کیتا گیا وہ یہ کہ ولا یطلب فیہ الضالہ، فرمایا مسجد کے اندر گم شدہ چیز نو طلب نہ کیتا جائے، گم شدہ چیز کا اعلان نہ کیتا جائے، گم شدہ چیز مسجد کے اندر تلاش نہ کیتی جائے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جڑا شخص مسجد کے اندر گم شدہ چیز کا اعلان کرے تو تسی اس نو گم شدہ چیز ڈھونڈ کے نہ دیو، بلکہ تسی اے کہو لا ردہ اللہ علیک، اللہ تنو وہ چیز نہ دے، تینو چیز نہ واپس لوٹائے، یہ تیری گم شدہ چیز واپس نہ ملے تو مسجد کے اندر گم شدہ چیز کا اعلان کرے۔ تو مسجد کے اندر گم شدہ چیز کا اعلان کرنا بھی منع ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دی واضح حدیث مبارکہ ہے، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس تو منع فرمایا۔ مسلم شریف کے اندر حدیث مبارکہ موجود ہے، مسلم شریف، بخاری اور مسلم ایک درجے کی کتاباں نے،
اور انہوں نے صحیح مسلم اور صحیح بخاری کہا جاتا ہے، اور یہ حدیث دیاں اعلیٰ درجے دیاں جڑیاں نے وہ کتاباں نے، اور مسلم شریف کے اندر حدیث مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو تسی کسی نے ویکھو نا مسجد کے اندر اپنی گم شدہ چیز کا اعلان کر رہا ہے، گم شدہ چیز کو تلاش کر رہا ہے، تو تسی کہو لا رد اللہ علیک، اللہ تیری وہ چیز واپس نہ لوٹائے، اللہ تیری چیز واپس نہ لوٹائے، یعنی مسجد کے اندر اعلان کرنا منع۔ اور پھر ایسی حدیث کے تحت مسجد کے اندر گم شدہ چیز کا اعلان کرنا، اسی حدیث کے تحت علماء و محدثین نے یہ کیا کہ مسجد کے اندر سوال کرنا، مسجد کے اندر منگنا جو ہے وہ بھی اسی حدیث کے تحت منع۔ کیوں؟ گم شدہ چیز کا اعلان کرنے والا تے اپنی چیز طلب کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ کسی سے کوئی چیز گم ہو جائے تو اس کا اعلان کر یار میری فلاں چیز گم ہوگی، وہ چیز اس کی اپنی ہے، اپنی چیز نو طلب کرنا بھی مسجد کے اندر منع ہے، اپنی چیز دا منگنا بھی، اپنی چیز کو تلاش کرنا بھی منع ہے۔ کہ جڑا منگن والا ہوتا ہے، سوال کرنے والا ہوتا ہے، وہ اپنی چیز منگتا نہیں، دوسرے کو منگتا ہے، تو اپنی چیز منگنا منع ہے تو بدرجہ اولا دوسرے کو منگنا بھی منع ہے، بدرجہ اولا دوسرے کو منگنا بھی منع ہے۔ اسے مسلم شریف دی شرح حضرت علامہ غلام رسول سعیدی صاحب نے مسلم شریف دی شرح جلد دوم صفحہ نمبر 135 اور 136 مسلم شریف اس کی شرح صحیح مسلم حضرت علامہ غلام رسول سعیدی صاحب دی، اس کے اندر اسی حدیث کے تحت صفحہ نمبر 135 اور صفحہ نمبر 136 کے اوپر یہ لکھا گیا ہے کہ مسجد کے اندر سوال کرنا منع ہے، مسجد کے اندر سوال نہ کیتا جائے، مسجد کے اندر منگیا نہ جائے، اپنے واسطے کچھ سوال نہ کیتا جائے، اپنے واسطے نہ منگیا جائے۔ اگر کوئی بندہ کسی دوسرے واسطے سوال کرتا ہے، کوئی ضرورت مند ہے، اس کے واسطے سوال کرنا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تو ثابت ہے۔ صحابہ بیان کرتے ہیں کہ قبیلہ گزر دے لوگ کچھ آئے جڑے ضرورت مند سن، حاجت مند سن، جنہاں دے کپڑے پھٹے ہوئے، جنہاں دے لباس جڑے نے وہ پھٹے ہوئے سن، وہ خستہ حال، وہ مسجد کے اندر آئے تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ نے فرمایا انہاں دی امداد کرو، انہاں دی مدد کرو۔ سارے صحابہ نے انہاں دی مدد کی اور وہ لوگ خوشحال ہو کے مسجد کے وچوں گئے۔ یعنی کسی دوسرے واسطے سوال کرنا جڑا ضرورت مند ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث تو ثابت ہے اور جائز ہے، لیکن اپنی ذات واسطے سوال کرنا، جدوں گم شدہ چیز کا سوال نہیں کر سکتا تو دوسرے کو منگنا جڑا وہ بھی منع ہے، اپنی ذات واسطے سوال نہیں کر سکتا۔ اور پھر مسجد کے اندر اکثر جو ماحول اس طرح کا پیدا ہو جاتا ہے کہ ادھر نماز ختم ہوئی، لوگ ذکر کر رہے ہیں، دعا بھی نہیں منگی، ایک بندہ کھڑا ہو جائے گا میں غریب ہوں، میں مسکین ہوں، بھائی میری مدد کرو۔ اس طرح کا سوال جو ہے نمازیوں کو تکلیف مبتلا کرے، نمازیوں کے ذکر کے اندر رکاوٹ بنے، نمازیوں کی نماز کے اندر رکاوٹ بنے، اس کو بدرجہ اولا منع کیتا گیا ہے۔ اور اسی شرح مسلم کے اندر اسی مقام کے صفحہ نمبر 136 کے اوپر دوسری جلد کے اندر امام اسماعیل زاہد رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے محدث گزرے نے، انہوں نے قول نقل کیتا گیا، وہ فرمانے ہیں کہ اگر مسجد کے اندر کوئی سوال کرتا ہے، مسجد کے اندر کوئی منگتا ہے اپنی ذات واسطے، تو فرمایا کہ جڑا بندہ انہوں 1 روپیہ دے گا نا یا 1 پیسہ دے گا، اس نے نیکی نہیں کی تھی، اس نے گناہ کمایا، اس نے نیکی نہیں کی تھی، اس نے گناہ کمایا۔ ہن اس گناہ دا کفارہ ہے کہ 1 پیسہ یا 1 روپیہ انہوں دیتا ہے تے 70 پیسے یا 70 روپے اللہ دے راستے میں اور خرچ کرے تاکہ اس کے گناہ دا کفارہ ہو جائے، تاکہ اس کے گناہ دا کفارہ ہو جائے۔ تو مسجد کے اندر سوال کرنا، اور پھر بہار شریعت اہل سنت و جماعت کی فقہ دی بہترین اور بلند پایا کتاب، کوئی اہل سنت کا مولوی یا سنی کے کول بہار شریعت موجود نہ ہوئے، اور بڑے علماء انہوں کو الدر المختار ہوئے گی اور فتاوی رضویہ شریف ہوئے گا۔ یہ سارے اہل سنت و جماعت کے علماء کا سرمایہ ہے کہ فقہ دے معاملے دے اندر یا بہار شریعت ہوئے گی، در مختار ہوئے گی، یا فتاوی رضویہ شریف امام اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی دا ہوئے گا۔ تو فتاوی رضویہ شریف کے اندر بھی اور بہار شریعت کے اندر بھی یہی بات نقل کی گئی۔ بہار شریعت حصہ سوم یعنی تیسرا حصہ، اس کا صفحہ نمبر 647 مکتبۃ المدینہ دعوت اسلامی دا انہوں نے اس کو شائع کیا، اس تو پہلے بھی شائع ہوئی
لیکن دعوت اسلامی نے بڑے اچھے انداز اچھے طریقے دے نال اس کی وضاحت کر کے اس نو دوبارہ شائع کیتا. تو مکتبۃ المدینہ دی شائع شدہ بہار شریعت اس دی بہار شریعت کا تیسرا حصہ پہلی جلد تیسرا حصہ اس کے اندر صفحہ نمبر 647 کے اوتے مسئلہ نمبر 21 لکھیا ہے. وہ مسئلہ نمبر 21 کی ہے کہ مسجد کے اندر سوال کرنا حرام ہے اور اس سائل کو دینا بھی منع ہے اور مسجد اندر گم شدہ چیز تلاش کرنا منع ہے. ایک بحوالہ در مختار دے حوالے دے نال کتاب الصلاۃ اور کتاب المساجد کا نچوڑ کا لکھے اس وچوں یہ مسئلہ نقل کیا گیا بہار شریعت دے اندر بھی مسلم شریف دی شرح دے اندر بھی مسلم شریف دی اس حدیث مبارکہ دی تشریح دے اندر اور بہار شریعت دے اندر اور فتاوی رضویہ شریف. کوئی مولوی اہل سنت و جماعت کا ایسا نہیں کہ جڑا کہے کہ میں فتاوی رضویہ نہیں منتا یا امام اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی تو میں کو بڑا مولوی بن گیا کہ جڑا انہوں نے فتوے جنہوں نے جاری کیتے ہیں تو میں انہوں تو الگ کو فتویٰ جاری کرا. تمام اہل سنت علماء اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی امام احمد رضا خان دے فتاوی جات اور مسائل دی اتباع کر کے اس دی پیروی کرتے. تو فتاوی رضویہ شریف جلد نمبر 16 فتاوی رضویہ 3 جلدوں کے اندر ہے. اس کی 16ویں جلد اس کے اندر صفحہ نمبر 418 اور 419 اس کے اندر بھی یہی مسئلہ نقل کیا گیا ہے جو مسلم شریف کی شرح کے اندر ہے کہ جڑا بندہ مسجد کے اندر سوال کرتا اس نو نہ دیتا جائے اس کے سوال کو پورا نہ کیتا جائے. جڑا اس نو دے گا وہ سمجھو اس نے نیکی کا کام نہیں کیتا اس نے گناہ کا کام کیتا ہے وہ اپنے اس گناہ کا کفارہ 70 گنا زیادہ ادا کر کے پورا کرے. ہاں جو جائز علماء نے صورتحال لکھی ہے اس کے اندر کسی یوٹیوب تے جاؤ تے مفتی محمد اکمل مدنی قادری صاحب جڑے ARY کے اندر نے بہار شریعت اور مسائل کو لے کے انہوں کا ویڈیو کلپ بھی موجود ہے اور دیوبندی مکتبہ فکر دے مفتی طارق مسعود صاحب کا انہوں کا کلپ بھی موجود ہے. انہوں نے کولوں پہ ہی سوال کیا گیا تو انہوں نے بھی ایسے حدیث کی روشنی کے اندر منع فرمایا کہ مسجد کے اندر سوال نہ کیتا جائے اور جڑا مسجد کے اندر منگے اس کو نہ دیتا جائے. جڑا مسجد کے اندر منگتا ہے مسجد کے اندر سوال کرتا ہے مسجد ادب نو ملحوظ خاطر نہیں رکھتا نمازیاں کی تکلیف کا باعث بنتا ہے مسجد اندر اپنے واسطے سوال کرتا ہے اس کو نہ دیتا جائے. ہاں اگے علماء نے توضیح بیان کی تھی کہ مسجد کے اندر کسی دوسرے واسطے کوئی ضرورت مند ہے واقعتاً ضرورت مند ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مسجد اندر آئے تو دیکھا ایک شخص نو جڑا بھوکا پیاسا بیٹھا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ابوبکر اس کی مدد کرو. تو حضرت ابوبکر صدیق نے اس سائل نو روٹی دا ٹکڑا دیتا اس سائل نو روٹی دا ٹکڑا دیتا. تو تمام تر گفتگو دا خلاصہ جو علماء نے بیان کیا وہ یہ کہ مسجد کے اندر اگر کوئی اپنی ذات واسطے سوال کرے تو اس کے سوال نو پورا نہ کیتا جائے اس نو نہ دیتا جائے. ہاں جو جائز صورت ہے وہ یہ کہ وہ کسی دوسرے شخص نو کہے کوئی دوسرا شخص اس کے واسطے لوگوں کو کہے کہ بھئی یہ بندہ ضرورت مند ہے اس کی مدد کی جائے تو وہ صورتحال جائز ہے کیونکہ سائل کو ٹھکران تو بھی اللہ نے منع فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. تواڈے دروازے تے کوئی سائل آئے تو رستے دے اندر کوئی سائل ملے تو گلی دے اندر کوئی سوالی ملے اس کی مدد کرو اس کو ٹھکراؤ نہیں اس کو جھڑکو نہیں. لیکن مسجد کے اندر مسجد کا ایک الگ مسئلہ ہے کہ مسجد کی اہمیت مسجد کا ادب جڑا وہ پامال ہوتا ہے اس واسطے مسجد سوال کرنے والے نے نہ دیتا ہے. ہاں مسجد تو باہر ہے کہ اس کی ضرور مدد کی جائے ضرور اس کی مدد کی جائے. اگر کوئی ضرورت مند ہے پیشہ ور بیکاری یا نشئی نہیں کہ وہ آ کے مسجد اندر منگنا شروع ہو جان کوئی ضرورت مند ہے تو اس کی ضرور مدد کی جائے. تو یہ مسجد آداب نے مسجد دنیا دیا گلاں نہ کیتیاں جان خرید و فروخت نہ کیتا جائے تجارت نہ کی جائے آواز کو بلند نہ کیتا جائے مسجد جھگڑا نہ کیتا جائے. یہ ساری چیزاں مسجد دے آداب نے انہاں دے خلاف ورزی کرنا مومن واسطے جائز نہیں. مومن مسجد اندر انج آئے اور اس طرح بیٹھے کہ یتلازم وقارا والتواضع مسجد اندر آئے تو تواضع اور انکساری دے نال آئے چودھری بن کے مسجد اندر نہ آئے کہ میں بڑا چودھری ہوں یا میں مسجد بنائی تو میں چودھری ہوں یا میں مسجد کو چندہ دینا تو میں چودھری ہوں. مسجد دے واسطے چندہ کرنا وہ اپنی ضرورت واسطے نہیں کسی دینی مدرسے واسطے چندہ کرنا وہ اپنی ضرورت واسطے نہیں
کسی رفائی کام واسطے چندہ کرنا وہ اپنی ذاتی ضرورت واسطے نہیں، اس طرح کا چندہ کرنا مسجد اندر جائز ہے۔ اپنے واسطے سوال کرنا میں بھوکا میں پیاسا اس طرح کا سوال کرنا جنہوں مسجد اندر جائز نہیں، وہ مسجد تو باہر جائے، مسجد تو باہر جا کے سوال کرے، مسجد دروازے تو نکل جائے، نمازی کو ضرور اس کی مدد کرن جڑا بندہ اس طرح ضرورت مند ہوئے، لیکن جڑا مسجد اندر سوال کرے اس کا سوال کدے بھی پورا نہ کیتا جائے۔ اور میری آج ساری گفتگو ریکارڈڈ ہے، فیس بک تے ہوئے گی، یوٹیوب تے میرا چینل ہے، اس تے بھی یہ گفتگو ہوئے گی۔ میں اپنی ہر بات دا ہر گل دا ایک حرف دا جواب دیواں اگر کوئی اس چیز دے اعتراض کرے۔ اللہ رب العالمین حکم الحاکم سن عمل دی توفیق نصیب فرمائے۔